جی پیارے اسلامی بھائیو، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارا سبق چل رہا ہے فعل امر حاضر معروف بنانے کا طریقہ۔ اس میں مصنف علیہ الرحمٰن نے فرمایا کہ فعل امر حاضر معروف جو ہے مضارع حاضر معروف کے صیغے سے بنتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ علامت مضارع کو حذف کرتے ہیں، اور آخر میں اگر کوئی حرف علت ہو تو وہ بھی گر جاتا ہے، نون اعرابی ہو تو وہ بھی گر جاتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں یہ فعل مضارع ہے ہمارے پاس میں تقی، تقی، ٹھیک ہے، یہ تقی فعل مضارع ہے، تقیو ہوتا ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں ہمیں فعل امر بنانا ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ فعل امر بنانے کے لیے یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، فعل امر بنانے کے لیے ہم اس میں سے علامت مضارع کو حذف کر دیں گے، ٹھیک ہے، علامت مضارع کو حذف کر دیا ہم نے۔ علامت مضارع کو حذف کرنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ حرف جو ہے فا کلمہ وہ متحرک ہے، یعنی اس کے اوپر حرکت ہے۔ اب آخر میں ہمیں دیکھنا ہے حرف علت ہے یا نہیں، اگر ہے تو حرف علت کو گرا دیں گے، اور اگر نہیں ہے تو آخر میں جزم کر دیں گے۔ اب یہاں پر حرف علت ہے تو ہم نے اس کو گرا دیا، جب ہم نے گرا دیا تو یہ رہ گا اتنا سا بس۔ اب اس کو ہم پورا مطلب قا کر کے لکھ لیں گے قی، یہ قی جو ہے نا، قی یہ ہمارا فعل امر ہے۔ کیا ہے؟ فعل امر۔ معلوم ہے اس قی کا معنی کیا ہوگا؟ اس قی کا معنی ہوگا تو بچا۔ یہ قی ہے، فعل امر ہے، اس کا معنی ہوگا تو بچا۔ جیسا کہ ہم کہتے ہیں وقینا، ہمیں بچا، اور ہمیں بچا، یہ قنا، قنا، قنا کا معنی آتا ہے ہمیں بچا۔ تو یہ قی آپ کا فعل امر ہوگا، یہ ہوگا آپ کا واحد مذکر حاضر کا صیغہ، یہ فعل امر ہے۔ اور اس قی کی بھی ترکیب ہو سکتی ہے، اس قی کی کیا ترکیب ہوگی؟ وہ ترکیب یہ ہوگی، قی جو ہے آپ کا فعل امر حاضر معروف، امر حاضر معروف، صیغہ واحد مذکر حاضر، واحد مذکر حاضر۔ اچھا، اور اس کے اندر ایک انتا ضمیر ہے، انتا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، انتا ضمیر اس کا فاعل ہوگا، ٹھیک ہے۔ فعل اپنے فاعل سے مل کر فعل جملہ اپنے فعلیہ فاعل خبریہ، پر، جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ تھوڑا اور غور کریں، فعلیہ جی، فعلیہ انشائیہ ہوا، جی، انشائیہ ہوا، کیونکہ ہوا امر ہے نا۔ جی، امر یہ جی ماشاء اللہ، بہت جملہ بڑھیا۔ انشائیہ میں سے ایک قسم ہے۔ جی چلیے، جی اب اس کے بعد میں اگر آخر میں نون اعرابی ہوتا ہے تو اس کو گرا دیتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں تقیو، تقیانی، تسنیہ کا صیغہ کیا ہوگا؟ تسنیہ کا صیغہ یہ ہوگا آپ کا تقیانی، تقیانی۔ اب یہ تسنیہ مذکر حاضر کا صیغہ ہے، کائے کا صیغہ ہے؟ تسنیہ مذکر حاضر کا۔ اب اس سے آپ کو اس میں فعل امر بنانا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ تو سب سے پہلے آپ علامت مضارع کو حذف کر دیں گے، ٹھیک ہے، قیانی ہو گیا، قیانی۔ اب آپ نے قاعدہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر آخر میں نون اعرابی ہے تو اس کو گرا دیتے ہیں، تو یہ نون اعرابی ہے، جی، اس کو گرا دیا ہم نے، کیا ہو گیا؟ قیا، ٹھیک ہے، اور یہی آپ کا فعل امر ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ قیا، تم دونوں بچاؤ۔ اس کی ترکیب کیسے کریں گے آپ؟ قیا ہے آپ کا فعل امر، ٹھیک ہے، باقی کی بات میں آپ کو معروف، بتا دیتا ہوں، قیا فعل امر ہے، کیا کہیں گے؟ فعل امر، ٹھیک ہے، اور فعل امر حاضر معروف، صیغہ واحد تثنیہ مذکر حاضر، مذکر حاضر، اس کے اندر ہما، وہ انتما، تما، 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 تما ضمیر پوشیدہ نکلے گی، اس کا فاعل، اور یہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا آپ کا نون اعرابی والا بھی، ٹھیک ہے۔ اب آ جائیے اس کے بعد میں، اگر تقیانے کا معنی کیا ہے؟ علت نہیں ہے تو کیسے بنائیں گے؟ جیسے آپ دیکھیں ایک لفظ ہے ہمارے پاس تضعو، تضعو، اس کا معنی آتا ہے تو رکھتا ہے، تضعو کا معنی کیا آتا ہے؟ تو رکھتا ہے۔ اب ہمیں اس کے اندر فعل امر بنانا ہے تو ہم کیا کریں گے؟
سب سے پہلے علامت مضارع کو ہم حذف کر دیں گے. ہم نے علامت مضارع کو حذف کر دیا. علامت مضارع کو حذف کرنے کے بعد میں ہم دیکھیں گے کہ حرف متحرک ہے یا ساکن. تو ہم نے دیکھا کہ ضاد متحرک ہے. تو اب آخر میں ہم کیا کریں گے, دیکھیں گے حرف علت ہے یا نہیں. اگر نہیں ہے ساکن کرتے. تو ساکن کر دیں گے. ٹھیک ہے, تو ہم نے ضاء کو ساکن کر دیا اور اس کے اوپر جزم رکھ دیا. عین کو ساکن کر کے جزم رکھ دیا. کیا ہو گیا؟ ضاء. ضاع. کیا ہوگا اس کا ترجمہ؟ ہوگا تو رکھ. اور تو ترکیب رکھ. کیسے ہوگی؟ ترکیب بھی بالکل آسان ہے. ضاع فعل امر حاضر معروف صیغہ واحد مذکر حاضر, اس کے اندر انتا ضمیر پوشیدہ, اس کا فاعل فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ. جملہ فعلیہ انشائیہ. ٹھیک ہے پیارے اسلامی بھائیو, یہ تو ہو گیا وہ والا تو حضور طریقہ کہ ضمیر جس میں کیسے نکالنا ہے؟ ایک منٹ پیارے اسلامی بھائیو, یہ تو وہ طریقہ ہو گیا کہ جس میں آپ نے علامت مضارع کو حذف کرنے کے بعد میں فا کلمہ کو دیکھا تو وہ متحرک تھا. اب وہ والا طریقہ لے لیجئے کہ جس میں علامت مضارع کو حذف کرنے کے بعد میں آپ دیکھیں تو فا کلمہ ساکن ہو. ٹھیک ہے نا, فا کلمہ ساکن ہو. ٹھیک ہے, دیکھیں تو اس کے لیے آپ نے یہ والے صیغے پڑھے تھے. ایک صیغہ ہے آپ کا تن سورو. ایک منٹ, ایک صیغہ ہے آپ کا تنسرو اور ایک صیغہ آپ کا تضریبو. اور ایک صیغہ آپ کا تفتحو. اب آپ کو اس میں فعل امر بنانا ہے تو سب سے پہلے آپ کیا کریں گے, آپ علامت مضارع کو حذف کر دیں گے سب میں سے. آپ نے سب میں سے علامت مضارع کو حذف کر دیا. یہ تا جو ہے آپ کی سب میں علامت مضارع ہے, حذف کر دیا آپ نے. علامت مضارع کو سب میں سے حذف کر دیا آپ نے. اب آپ نے فا کلمہ کو دیکھا کہ وہ متحرک ہے یا ساکن ہے. تو یہاں پر نون ہے, ساکن ہے. یہاں پر فا کلمہ ضاد ہے, ساکن ہے. یہاں پر فا کلمہ فا ہے, ساکن ہے. ٹھیک ہے, آپ کیا کریں گے, اب ان کے شروع میں حمزہ لے کر کے آ جائیں گے. یہ حمزہ, ٹھیک ہے, یہ حمزے ہیں سب, حمزہ. اب اس حمزہ پر ہمیں حرکت کیا پڑھنا ہے, زبر پڑھنا ہے یا پیش پڑھنا ہے یا زیر پڑھنا ہے, کیا پڑھنا ہے؟ تو ہم عین کلمہ کو دیکھیں گے اس پر کیا ہے. اگر عین کلمہ پر ضمہ ہے تو حمزہ پر ضمہ لے آئیں گے. تو ہم نے دیکھا یہ اس والی پہلی والی مثال میں عین کلمہ پر صاد پر ضمہ ہے تو حمزہ پر ضمہ لے کر آ جائیں گے. یہ آ گیا. ٹھیک ہے, باقی ہم نے ان دونوں مثالوں میں دیکھا عین کلمہ پر زیر ہے اور اس میں عین کلمہ پر زبر ہے. تو ان دونوں میں ہم حمزہ وصل پر زیر لے کر آ جائیں گے. ٹھیک ہے, اب دیکھیے پیارے اسلامی بھائیو, ہمیں کیا کرنا ہے, اب آخر والے حرف کو دیکھنا ہے. اگر آخر میں حرف علت ہے تو وہ گر جائے گا, اور اگر آخر میں حرف علت نہیں ہے تو ساکن کر دیں گے. تو آخر میں جتنے بھی پیش کو ہم ختم کر دیں گے. اسلامی بھائی کا مائک آن ہے, آف فرما لیجیے برائے کرم, مائک آف رکھا کریں, اس سے ڈسٹرب ہو جاتا ہے. جی, انصر, اضرب, افتح. ٹھیک ہے, یہ آپ کا فعل امر بن گیا. اور ترجمہ کیا ہوگا, انصر تو مدد کر, اضرب تو مار, افتح تو کھول. ٹھیک ہے, ترکیب بالکل آسان ہے, سب کی ترکیب ایک ہی طریقے سے ہوگی. کیا؟ افتح فعل امر حاضر معروف صیغہ واحد مذکر حاضر, اس کے اندر انتا ضمیر پوشیدہ, اس کا فاعل فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو گیا. ٹھیک ہے, ابھی بیچ میں ہمارے ایک اسلامی بھائی نے سوال فرمایا تھا, غالباً امن نور بھائی نے سوال فرمایا تھا کہ حضور ضمیر کیسے نکالیں گے. تو دیکھیے پیارے اسلامی بھائیو, ہر فعل کے اندر, ہر فعل کے بعد میں اگر کوئی اسم ہے تو اسی کی طرف نسبت ہو جائے گی تو وہ فاعل بن جائے گا, اور اگر اس کے بعد میں کوئی اسم نہیں ہے تو فعل کے اندر ہی ایک ضمیر ہوتی ہے جو کہ فاعل بنتی ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ سارے کے سارے فعل ہیں اور فعل کے اندر ایک ضمیر ضرور ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جیسے آپ بول رہے تھے تضریبو مارتا ہے یا مارے گا تو ایک مرد, تو اب اس کے اندر ایک انتا ضمیر نکال رہے تھے نا, بالکل اسی طریقے سے اس کے اندر ایک ضمیر نکل رہی ہے. ٹھیک ہے نا, چلیے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جی پیارے اسلامی بھائیو, اگر جی پیارے اسلامی بھائیو کتاب میں دیکھیں آپ سبق نمبر 13 فعل امر کا بیان. فعل امر کی تعریف, وہ فعل جس کے ذریعے مخاطب سے کوئی کام طلب کیا جائے, جیسے
افعل، ٹھیک ہے، کر تو ایک مرد. تنبیہ، فعل امر کی دو قسمیں ہیں، فعل امر معروف اور فعل امر مجہول. ان دونوں کو بنانے کے الگ الگ طریقے ہیں. پھر امر حاضر معروف اور امر غائب و متکلم معروف بھی الگ الگ طریقے سے بنتے ہیں. امر حاضر معروف کے جو صیغے ہیں وہ الگ طریقے سے بنتے ہیں، مجہول کے جو صیغے ہیں وہ الگ طریقے سے. ایسے امر غائب اور امر متکلم جو ہیں ان کے بھی صیغے سب الگ الگ بنتے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 1 امر حاضر معروف بنانے کا طریقہ بیان فرما رہے ہیں. مضارع حاضر معروف سے علامت مضارع تا کو حذف کر دیتے ہیں. آخر میں حرف علت ہو یا نون اعرابی ہو تو اسے گرا دیتے ہیں، ورنہ اسے ساکن کر دیتے ہیں. یعنی اگر آخر میں حرف علت ہے تو وہ گر جائے گی، یا نون اعرابی ہے تو وہ گر جائے گا، اور اگر ان دونوں میں سے کچھ بھی نہیں ہے تو آخری والے حرف کو ساکن کر دیتے ہیں. جیسے تقی سے قی، اور تقیانی سے قیا، اور تضع سے ضع. اگر علامت مضارع کے بعد والا حرف یعنی فا کلمہ جو ہے ساکن ہو تو شروع میں حمزہ وصلی لائیں گے. یعنی وہ حمزہ لے کر کے آئیں گے کہ جس کے ذریعے ہم ابتدا کر سکیں، کیونکہ بھئی جب ساکن حرف آ گیا شروع میں تو ابتدا کیسے کریں ہم؟ تو اس لیے شروع میں ایک حمزہ لے کر کے آئیں گے جس کے ذریعے ہم ابتدا کریں. اب اس حمزہ پر ہمیں حرکت کیا پڑھنا ہے؟ تو فرما رہے ہیں پھر اگر مضارع کا عین کلمہ مضموم ہو، مضموم کا مطلب عین کلمہ پر ضمہ ہو، تو حمزہ وصلی کو ضمہ، یعنی جو شروع میں آپ حمزہ لے کر کے آ رہے ہیں اس حمزہ پر ضمہ، ورنہ کسرہ دیتے ہیں. ورنہ سے مراد یہ ہے کہ اگر عین کلمہ پر زبر ہے یا زیر ہے، یعنی عین کلمہ آپ کا مفتوح ہے یا مکسور ہے، مفتوح یعنی اس پر فتحہ ہے، مکسور یعنی زیر ہے، تو اگر عین کلمہ آپ کا مفتوح یا مکسور ہے تو شروع میں حمزہ وصل پر کسرہ یعنی زیر لے کر آتے ہیں. جیسے تنصرو سے انصر، تضربو سے اضرب، اور تفتح سے افتح. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ علی محمد یہ صلی ہو گیا اللہ آپ علیہ کا فعل وسلم. امر کا بیان، جس کے اندر آپ نے صرف آج فعل امر حاضر معروف بنانے کا طریقہ پڑھا ہے. کل کو انشاءاللہ آپ امر غائب، امر متکلم اور مجہول بنانے کے طریقے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، چلیے. یہ جو